والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات علماء کرام، حاضرین مسجد، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے آج کی اس تربیتی اصلاحی مجلس میں جو سالانہ ضابطے اصول کے مطابق سالانہ تربیتی مجلس کا انعقاد کیا گیا. خوشی کی بات یہ ہے کہ بذات خود خانقاہ امدادیہ بنارس کے سجادہ نشین ہمارے آپ کے شیخ مرشد حضرت مولانا سید احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم بنفس حدیث تشریف فرما. حضرت کی قیادت و حضرت کی سیادت و ان کی رہنمائی میں آج کی یہ تربیتی مجلس منعقد کی گئی. میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یہ تربیتی مجلس میں شرکت کرنے سے 3 فائدہ ہوتا ہے. تربیتی مجلس میں شرکت کرنے سے 3 طرح کا فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ دین کی مجلس میں اخلاص کے ساتھ شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے دینی لحاظ سے ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ خاص موضوع پر خاص قسم کی تربیتی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے ہماری زندگی میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان تربیتی مجالس کو عام جلسہ یا عام پروگرام تصور نہ کرے، بلکہ ان کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی اعتبار سے خرابی، کمی، کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کا علاج اور اس کے ازالہ اور اس کے ازالہ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم آپ ایسی شخصیت سے وابستہ ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ کم لوگ اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے. کیونکہ مولانا نہیں ہے، ایک بات میں کہہ دیتا، مولانا سے ہمارا تعلق حقیقت یہ ہے من جانب اللہ صورت بنی اور اللہ کی طرف سے غیبی انتظام کیا. اللہ کی طرف سے غیبی انتظام. لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب پورے ملک کا چلنے پھرنے کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا تو میں بھی تقریباً 32 سال کے بعد دیوبند میں مقیم ہو گیا. ورنہ 32 سال تک ہمیں دیوبند میں مقیم ہونے کی نوبت نہیں آئی. مسلسل ایک کے بعد دیگرے سفر رہتا. جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں مقیم بن گئے، دیوبند ہی میں 2-2.5 سال تک مسلسل قیام رہا، اسبار بڑھ گئے، تو میں نے خالی اوقات کو معمولات میں بالاہتمام داخل کرنے کا آخری فیصلہ کیا اور ان معمولات کو 3 مہینے تک بہت پختگی کے ساتھ میں نے عمل شروع کیا. حتیٰ کہ بعض معمول میں نے اپنی گھر والی کو بھی شریک کیا کہ
اس لیے کہ اس وقت مسجد میں بھی جانے آنے پر پابندی تھی. جو ایک معمول یہ کہ اس نے بھی اسی برکت سے چلا پورا کر لیا. پھر میں رمضان کے مہینے میں اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اپنا روحانی تعلق ہم کس سے قائم کریں. پورے ملک کے علماء پر میں نے نظر دوڑائی تو بعض شخصیات سامنے آئی، مگر کوئی نہ کوئی مانع اور رکاوٹ ان سے مربوط ہونے میں ہمیں ذاتی طور پر محسوس ہوا. اس لیے ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. عید کے بعد حضرت مولانا نے خود مجھے فون کیا. اس 1.5 سال کے عرصے میں نہ ملاقات ہوئی نہ فون پر بات ہوئی. عید کے بعد حضرت مولانا نے فون کیا اور فون کر کے حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے. میں پڑھ رہا تھا، میرا پورا جام رہا تھا. دیوبند میں بھی میں نے کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا تھا کہ میرا کیا معاملہ. حضرت نے خیریت کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کون سے معاملات کا اہتمام کر رہے ہو. میں بالکل حیران. مولانا نے فرمایا کہ 1 ہفتے سے مجھے برابر ترتیب دی جا رہی ہے. تہجد کی نماز کے وقت بھی ترتیب دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی نگرانی کریں. اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے. تم کون سا عمل کر رہے ہو، کس معمول پر چل رہے ہو، اپنے معمولات کی تفصیل بتاؤ. اس لیے کہ 1 ہفتے سے مجھے بار بار ترتیب دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی نگرانی کرو. جب مولانا نے یہ بات کہی تو میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ. جس مسئلے میں متردد تھا اللہ نے اس کا غیبی انتظام کر دیا ہے. اب ہمارے لیے ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی ترقی کا ذریعہ ہم اپنے آپ کو صحت کے حوالے کریں. میں نے مولانا کو اپنے معاملات کی تصویر دی تھی. اس وقت فرصت کا وقت تھا. اس معمول کو دیکھ کر کے حضرت نے فرمایا کہ تم نے تو بہت زیادہ پڑھنے سے کا سلسلہ کر دیا، اس کی مقدار میں کچھ نہیں کرو. پھر حضرت نے اس میں سے کچھ چیزیں بڑھائی، الگ سے کچھ چیزیں گھٹائی، کچھ چیزیں بڑھائی. اس طور پر ہمارا حضرت سے تعلق ہوا. ویسے حضرت کو میں 25-30 سال سے جانتا ہوں. اس علاقے میں جہاں بھی آنا جانا یہ معلوم ہوتی رہتی تھی یہ بات کہ پورا علاقہ حضرت سے متعلق ہے. ان سے حسن عقیدت میرے دل میں تھی. میں ان کی نیکی کا قائل تھا، مگر اس طور پر ہمارا رابطہ ہو اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. مگر میں سمجھتا ہوں میری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دارالاسباب میں ان کو ذریعہ سبب بنایا. جبکہ اس روحانی تعلق سے پہلے ہی میں ان کا کمال دیکھ چکا تھا. آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، آپ میں سے کتنے لوگ کتنے سال سے حضرت سے متعلق ہوں گے، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک واقعہ میں سنا. یوپی میں حج کرنے کے لیے قرآن دادی ہوتی تھی. کبھی نام آتا تھا، کبھی نام نہیں آتا تھا. میں حضرت سے ملا. میں نے کہا حضرت میرا ارادہ حج میں جانے کا ہے، مگر یوپی میں حج کمیٹی سے جانے میں قرآن دادی ہوتی ہے. کیونکہ میرا پہلا سفر ہے، اگر میں نے نام دیا اور قرآن میں نام نہیں آیا تو دل کو ٹھیس لگ سکتی. اس لیے میں آپ سے دعا کی درخواست کرنے آیا ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کعبۃ اللہ کی زیارت کرا. حضرت اس وقت عمرہ میں گیا ہے. حضرت عمرہ کے لیے بیت اللہ سے تشریف لے گئے. وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے مقام میں حرم کے احاطے میں حضرت نے وہاں سے مجھے فون کیا کہ تم نے حج کے لیے دعا کے لیے کہا. میں نے نام لے کر کے تمہارے لیے دعا کیا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ فارم بھر دو، تمہارا نام ہو گیا. حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر کے تم کیا کہا؟ میں حرم کے مقام پہ کھڑا ہوں. میں نے دعا کیا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہارا نام آئے گا، فارم بھر دو. میں الہ آباد سفر میں تھا. رات میں نے لکھنؤ کا سفر کیا اور سفر کے دوران میں نے جا کر کے حج کا فارم بھر دیا. اللہ کی مہربانی سے میرا نام آ گیا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دل کو اتنا صاف شفاف آئینہ دار بنایا ہے کہ جب وہ اپنے اللہ سے کوئی بات تعلق کا واسطہ دے کر کے کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے جو میں آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ تعلق سے پہلے یہ چیز میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی اور تعلق پیدا ہونے کا غیبی یہ ذریعہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا نے خود فون کیا کہ مجھے تلقین کیا جا رہا ہے کہ ان کی نگرانی کرو، کہ بتاؤ تم کیا عمل کر رہے ہو، کیا تمہارے معمولات ہیں۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سے قریب ہونے کا، تعلق ہونے کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ یہ ان کی بڑائی ہے، خود نمازی ہے کہ ہم جیسے غافل و کاہل آدمی پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے جو کچھ ہے وہ مولانا کی خصوصی توجہ کا نتیجہ، مولانا کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس تربیتی مریض کو اور شیخ کی حضوری اور موجودگی کو یہ اپنے واسطے روحانی ایمانی رضا تصور، اپنے لیے روحانی ایمانی رضا تصور کیجیے۔ شیخ کی صحبت میں بیٹھنا اور شیخ کو متوجہ ہو کر دیکھنا اور دل کے کام سے شیخ کی بات سننا، یہ عقیدت مند کے لیے ترقی کا دینا۔ اور بعض لوگ موجود تو رہتے ہیں، بہت قریب میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس بیٹھنے کا جو مقصود اور مطلوب ہے اس پر دھیان نہیں دیتے، تو برسات برس گزر جاتا ہے، عمر کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، مگر نفع جس طرح پہنچنا چاہیے اس طرح نہیں پہنچتا۔ اس لیے حضرت نے جو بات کہی ہے یہ تربیتی اصلاحی مجلس ہے، ہم میں سے ہر آدمی اصلاح کا مدعا ہے، ہم میں سے ہر آدمی تربیت کا طلبگار۔ اس لیے اب میں دو تین باتیں آپ سے ذکر کرتا ہوں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ شریعت کا طریقہ سے تعلق نہیں، طریقت کا شریعت سے تعلق نہیں، یہ سراپا جہالت ہے، حماقت ہے، قرآن اور حدیث کے علم کی صحیح معلومات نہ ہونے کا نتیجہ۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، شریعت اور طریقت۔ جو شریعت ہے وہ طریقت ہے، جو طریقت ہے وہ شریعت۔ اب شریعت کس کو کہتے ہیں اور طریقت کس کو کہتے ہیں، دھیان سے۔ شریعت کہتے ہیں ظاہری فرائض کے اعمال کو بجا لانا، شریعت کہتے ہیں ظاہری فرائض کے اعمال کو بجا لانا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا۔ شریعت نے جو ظاہری طور پر ہم پر فرض کیا ہے اس کے بجا لانے کو شریعت پر عمل کرنا کہتے ہیں، اور طریقت کہتے ہیں باطنی طور پر جو ہم پر فرائض، جیسے ظاہری طور پر ہم پر فرائض ہیں ایسے باطنی طور پر بھی ہم پر فرائض ہیں۔ طریقت نام ہے باطنی فرائض کو بجا لانا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے الفاظ کے چوکھم سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا، دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو میں دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ ظاہری طور پر ہمارے اسلام کی پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات، یہ ظاہری فرائض کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اس اللہ نے ہم کو حکم دیا تکبر اختیار نہ کرو، حسد میں مبتلا نہ ہو، بد نظری اور بدگوئی میں اپنے کو گرفتار نہ کرو۔ تو جیسے ظاہر میں نماز کے وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے اپنے دل کو تکبر کے ذرات سے پاک کرنا فرض ہے۔ جیسے روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں ضروری ہے،
ایسے اپنے آپ کے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہمارے اوپر فرض. تو نماز کے فرائض کا سیکھنا فرض. اسی طرح اخلاص اور اخلاق کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اس کا سیکھنا بھی فرض کہلائے گا. عمل آپ کتنا فرائض بجا لائیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، اخلاق درست نہیں ہے، تو فرائض اللہ تعالیٰ قبول کر رہے مگر اس کی نورانیت اور روحانیت آپ محفوظ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بک بک کرنا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یہ سراپا جہالت اور حماقت کی بات ہے. شریعت ظاہری فرائض کے بجا لانے کو کہا جاتا ہے اور طریقت باطنی فرائض کے بجا لانے کو کہا جاتا ہے. جیسے ظاہری فرائض کا بجا لانا ضروری ہے، ایسے باطنی فرائض کا بھی بجا لانا ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. دونوں آیتوں کے مضمون کا تعلق اہل ایمان سے. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ ڈرو مگر اسلام کی حالت میں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب دوسری آیت پر آپ دھیان دیں. اللہ کا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیز سے بچو. جو جتنا زیادہ حرام چیز سے بچے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ سے ڈرنے کی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے. کہ حرام چیز سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ سچے لوگ کون ہیں؟ نبی کے زمانے میں نبی سب سے سچا انسان ہوتا ہے. نبی کے بعد نبی کے صحابہ سب سے سچے انسان. صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد قیامت تک سچے ایمان والے، سچے ایمان والے، اللہ والے، وہ سچوں کی جماعت کہلاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو یعنی حرام چیز سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت تک سچے لوگ اس دنیا میں رہیں گے. اور سچے اچھے لوگ کون ہیں؟ جو حرام چیز سے بچتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں. آج جو لوگ خانقاہوں میں شیخ مشائخ کے پاس آتے رہتے ہیں تو جب اپنی آزاد مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پہلے زمانے کی طرح اب شیخ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے زمانے کی طرح اب بزرگ نہیں. جنید بغدادی، فرید الدین عطار، نظام الدین اولیاء، خواجہ بغدادی، یہ وہ لوگ تھے کہ ہرے درخت کو گھوٹ کر کے دیکھ لیں تو درخت کے پتے سوکھ جائیں. اب وہ جیسے بزرگ دنیا میں نہیں. جو یہ بات کہتا ہے وہ اس قدر گمراہی میں مبتلا ہے کہ وہ اللہ کے اعلان کو جھٹلاتا. اللہ کہتے ہیں سچے ہمیشہ رہیں گے. اب سچوں کی پہچاننے کی تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے، اچھوں کو جاننے کی تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. میں یہ مانتا ہوں زیادہ سچے لوگ اس طرح نہیں، مگر یہ سوچنا کہ اب سچے لوگ دنیا میں نہیں رہتے یہ سراپا کی حالت ہے. اللہ کا دین باقی ہے اور اللہ کے سچے بندے دنیا میں نہ رہیں تو اللہ کے بندوں کو یہ دین اب پہنچے گا کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا ایمان والو اللہ سے ڈرو، حرام چیز سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ والے، خانقاہوں میں بسنے والے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنے والے، کثرت سے توبہ استغفار کی تلقین کرنے والے، یہ سچوں کی جماعت کہلاتی ہے، یہ اچھوں کی جماعت کہلاتی ہے. اب ان سچوں اور اچھوں کو پہچاننا
اور پتہ لگا کر ان کے پاس جانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں۔ وہ آپ کے محلے میں آواز نہیں لگائیں گے ہم سچے ہیں ہم اچھے ہیں۔ ان اچھے سچے لوگوں کا پتہ لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر آج ہر چیز اصلی بھی ملتی ہے، نقلی بھی ملتی ہے۔ شہد، دودھ، گھی، اصلی اور نقلی، ہر چیز اصلی اور نقلی کم سے کم ہمارے یہاں تو دستیاب ہی ہے۔ دودھ ہو، شہد ہو، گھی ہو، اصلی آپ کو اصلی چاہیے یا نقلی؟ حتیٰ کہ آٹا اصلی چاہیے یا نقلی؟ حتیٰ کہ گرم مسالہ اصلی چاہیے یا نقلی؟ دونوں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اب جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ بعض لوگ اصلی گھی استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ ڈالڈا کو سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ اصلی شہد استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ شکر کے مجموعے کو شہد سمجھ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں جس طرح دنیا میں اصلی نقلی چیزوں کی پہچان کے لیے ہر آدمی نے اپنا اپنا الگ ذوق بنا رکھا ہے، اپنے ذوق کے مطابق وہ اصلی چیز تلاش کر کے استعمال کرتا، اسی طرح اس دنیا میں سچے لوگ بھی رہیں گے اور جھوٹے لوگ بھی رہیں گے۔ جو نقلی چیز ہوتی ہے اس پر بھی لیبل لگا رہتا ہے، وہ بھی پیک آپ کو دکھائی پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی سچے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، اور سچے لوگوں کے لباس اور لباجے میں جھوٹے کذاب لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اصلی گھی کا پتہ ہم لگا لیتے ہیں، اصلی شہد کا پتہ ہم لگا لیتے ہیں، ہمیں اصلی اللہ والے کا پتہ لگا کر کے اس سے ملنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے اندر ذوق ایسا ہوگا تو ہمیں اصلی اللہ والا ملے گا، سچا اللہ والا ملے گا۔ اکابر اور اسناد کا مستند اور مستند ولی کامل ہمیں مل سکتا ہے، مگر محنت ہم کو کرنی پڑے گی۔ صرف مجلس میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو سوال تھے، دو سوال کا میں نے جواب دیا۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے بڑے بزرگ آج کے دور میں نہیں تھے، جھوٹ بات، غلط بات۔ اللہ کہہ رہے سچے لوگ رہیں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب پتہ لگانا، تلاش کرنا، ان سے ملنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ سچوں سے دنیا خالی نہیں ہے، اللہ والوں سے دنیا ناپید نہیں ہے۔ ان کی تعداد میں کبھی زیادتی ہو سکتی ہے، مگر سچے دنیا میں نہ رہیں، اللہ والے دنیا میں نہ رہیں، اس کائنات کو قرار نہیں مل سکتا ہے، زمین و آسمان کو سکون نہیں مل سکتا ہے اگر اللہ والے اس زمین کے اوپر نہ بسے۔ یہ تو باعث قرار کائنات، اللہ والے باعث قرار کائنات ہے، ان کو تلاش کرنا، سچے لوگوں کے پاس پہنچنا یہ ہماری